دوستو، انسان کے لیے 5 دنیا ہیں، 5 عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت، جنت اور جہنم۔ انسان کے ایک عالم سے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں، دوسرے عالم میں جانے کی وجہیں طے ہیں۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کی وجہ ماں باپ ہیں۔ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کی وجہ موت۔ عالم برزخ سے عالم حشر میں پہنچنے کی وجہ سورہ اسرافیل، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں جانے کی وجہ ایمان یا کفر ہے۔ ان 5 میں سے برزخ ایسا عالم ہے، ایسی دنیا ہے جس سے پہلے بھی 2 اور بعد میں بھی 2 عالم ہیں۔ یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ بیچ والی ہونے کی وجہ سے نماز عصر کی اہمیت ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر محشر میں اٹھنے تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے، اور انسان کو اس عالم میں، اس دنیا میں موت ہی پہنچاتی ہے۔ دنیا میں ہر حقیقت کا کسی نہ کسی نے انکار کیا ہے، مگر موت ایسی حقیقت ہے جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا، کیونکہ موت سے کسی طرح چھٹکارا ممکن نہیں۔ سفر چاہے کتنا ہی لمبا ہو، منزل ایک دن آ ہی جاتی ہے، اور زندگی کے سفر کی منزل موت ہے۔ موت کسی کو بھی معاف نہیں کرتی۔ اس سے نہ غریب کی غریبی پر رحم آتا ہے، نہ امیر کی دولت اسے خرید سکتی ہے، اور نہ ہی طاقتور کی طاقت اسے روک سکتی ہے۔ اس نے بڑے بڑے امیروں کو، خود کو خدا ماننے والوں کو، اور فرعون، قارون، شداد جیسے گھمنڈی لوگوں کو بھی اونچے تخت سے نیچے زمین پر لا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ موت سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے۔ جس نے اس رنگ برنگی دنیا کو دیکھا ہے اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے، کیونکہ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جیو کو، ہر جاندار کو پینا ہے، اور ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر زندہ کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کسی بھی وقت، کہیں بھی اور کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ کوئی دوا، طریقہ یا دعا ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے ایک مسلمان کو موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور وقت آنے پر حال یہ ہو کہ ترجمہ: محبوب بڑے انتظار کے بعد آیا، کہتے ہوئے خوشی خوشی موت کو گلے سے لگا لے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چل کر بتائے۔ چنانچہ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو انسان موت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ ایک بار سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مرنے کے لیے خوشی سے تیار رہو۔ کسی نے عرض کی، حضور، جو مجرم یعنی گنہگار ہے وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، گناہ چھوڑے، توبہ کرے اور خوشی سے موت کے لیے تیار رہے۔ یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرتا رہے اور موت کے لیے خوش رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، جنازوں کو دیکھ کر بھی آج ہم اپنی نیکیوں کو بھول چکے ہیں۔ ہم خدا سے ڈرنے اور آخرت کے بارے میں سوچنے میں لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ ہم اس دنیا کی سجاوٹ اور آرام میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ مرنے کا خیال ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں کراتا۔ حالانکہ موت بہت کڑوی اور سچی چیز ہے۔ یہ ساری خوشیاں اور اچھائیں ختم کر دیتی ہے۔ موت ہمیں اس بڑی اور آرام دائک دنیا سے نکال کر قبر کی اندھیری اور تنگ جگہ میں پہنچا دیتی ہے۔ ایک طرف ہماری یہ لاپرواہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا جو موت کو یاد کرتے تھے، اسے صحیح طریقے سے سمجھتے تھے اور اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن متوکل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ نقش تھی، ترجمہ: یعنی اے عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔
موت کے بعد آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اور وہ بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس کٹھن منزل کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے خوف اور فکر کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اتنے روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: جو شخص قبر میں توشہ نیک اعمال کے بنا داخل ہوا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں کشتی کے بغیر داخل ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ عرض کی گئی، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار وہ حضرت سیدنا امام ابو بکر بن فرق رحمۃ اللہ علیہ کا حال جاننے کے لیے گئے۔ انہیں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو علی نے کہا، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا اور آرام عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ نہیں، میں تو موت کے بعد کے حالات سے ڈرتا ہوں۔ موت اور برزخ یعنی موت کے بعد کی دنیا کے بارے میں کئی الگ الگ باتیں ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر انسان کی عمر طے ہے، نہ وہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت، موت کے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ موت کے وقت مرنے والے کے آس پاس ہر طرف فرشتے ہوتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ مسلمان کی روح کو فرشتے عزت اور سمان کے ساتھ لے جاتے ہیں، جبکہ کافر کی روح کو حقارت اور بے عزتی کے ساتھ۔ روحوں کے رہنے کے لیے الگ الگ جگہیں ہیں، نیک لوگوں کے لیے الگ اور برے لوگوں کے لیے الگ، لیکن روحیں کہیں ہو ہمیشہ شریر سے جڑی رہتی ہیں اور شریر کی تکلیفوں کو محسوس کرتی ہیں۔ قبر میں آنے والے کو وہ دیکھتی ہیں اور اس کی آواز سنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کے بیچ کا زمانہ مراد ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتے عرض گزار ہوئے، مولا، زمین ان کی پرورش کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ان کے لیے موت پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، تو پھر ان کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں امید کو پیدا کر دوں گا۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، ویران ہو جانے کے لیے تعمیر کرو اور فنا ہونے کے لیے جنتے رہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مصیبت آنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر تمنا کرنی ہی ہو تو یوں کہے، اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت دے دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ وقت سے پہلے مرنے کی دعا کرے، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور مومن کے لیے لمبی عمر ہونا بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو لمبی زندگی جینے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیکوکاری کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی خواہش مت کرو، کیونکہ آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی بہت ڈراؤنی اور کٹھن ہے، اور یہ خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو لمبی عمر عطا فرمائے، یہاں تک کہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم ضرور موت کی تمنا کرتے۔ حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا حال جاننے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کو جنگ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے 7 جگہوں پر زخم ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور مرنے کی دعا کرتا۔ حضرت سیدنا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت سیدنا قاسم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کی تمنا کی، جسے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اگر تم جنتی ہو تو جینا بہتر ہے، اور اگر جہنمی ہو تو پھر اس کی طرف جلدی کیسی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیماری کی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان موت کی تمنا ہرگز نہ کریں، اگر آپ نیکوکار ہیں تو زندہ رہنا اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر گنہگار ہیں تو جینا اور نیکیوں کی طرف رجوع کر لینا بہتر ہے۔ الغرض موت کی تمنا ہرگز مت کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت آنے سے پہلے اس کی تمنا نہ کرے اور نہ ہی اس کی دعا کرے، مگر یہ کہ اسے اپنے عمل پر بھروسہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بہترین شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو لمبی عمر پائے اور اچھے عمل کرتا رہے۔ اس نے پھر عرض کی، بدترین شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو لمبی عمر پائے اور گناہوں میں مشغول رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی غیبداں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لمبی عمر پائیں اور اچھے اعمال کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو لمبی عمر پائیں اور اچھے اعمال کریں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین شخص کی خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، جو اسلام میں لمبی عمر پائے اور صحیح راستے پر چلے۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی عمر لمبی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے،